وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کیا یہ صرف 7 لوگ ہی اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کریں گے؟ باقی کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ ان 7 میں سے ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا ہے، تو کیا بوڑھے اور عورتیں نہیں آئیں گی؟ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہے، تو جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے وہ محروم ہو جائیں گے؟ یہ سمجھنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، ایسا شخص جس کو دعوت دی جائے برائی کی، وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے خفیہ صدقہ، تو کیا اعلانیہ صدقہ کرنے والا عرش کے سائے میں نہیں جائے گا؟ ایسا شخص جو اکیلا بیٹھ کے رو لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے رنجم جاری ہو جاتی ہے، تو کیا جو شخص اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خالی لوگ بھی ہوں تو اس کو رونا آ جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا یا اس کو سایہ نہیں ملے گا؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین اس بات کو سمجھنے کے لیے سنیے۔ 7 ان لوگوں کا تذکرہ جن کو ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6576، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتا ہے یا جس نے قرض دیا وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 اعمال کی وجہ سے کسی کا قرض اتارنا یا کسی کا قرض معاف کر دینا، یہ تو لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع 6107، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دینا، قرض کسی نے لیا وہ وقت پہ واپس نہیں کر سکا، اس کو مہلت دے دینا یا چھوڑ دے، ڈھیل دے دے یا ویسے چھوڑ دے، اس کو بھی اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو 7 وہ لوگ، ایک قرض اتارنے والا، ایک قرض معاف کرنے والا اور ایک قرض کے بارے میں ڈھیل دینے والا، تو 10 لوگ اللہ کی عرش کے سائے تلے ہو گئے۔ اگلی روایت بھی بتاتی ہے، یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اسلامی جہاد، جو حکمران کے ساتھ مل کے جہاد کیا جاتا ہے، فساد نہیں، حکمران اسلامی حکومت اس کے تحت یہ جہاد ہوتا ہے اور اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، تو جو اس جہاد میں جائے اور غازی جو ہے زندہ ہے، ایسا انسان کو سایہ مہیا کرتا ہے، غازی کو سایہ مہیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 12واں انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تاجر جو تجارت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ سچا تاجر بھی قیامت کے دن ان 7 لوگوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جن کا آپ نے حدیث میں تذکرہ پڑھا۔ وہ سچا تاجر عادل بادشاہ کے ساتھ ہوگا، وہ سچا تاجر اس نوجوان کے ساتھ ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور باقی 5 کا بھی تذکرہ آپ نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا جو 13واں شخص ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی مدد کرنے والے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اگلا وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایسا انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن تنگی کے بعض ایام ایسے آ گئے کہ اسے قرض لینا پڑ گیا۔ یہ قرض میں جو اسے پریشانی آئی ہے حلال لقمہ کھانے کی وجہ سے، حرام کی بات نہیں آ رہی، کیوں اسے قرض لینا پڑا؟
ایک وقت آ گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. یہ جو پریشانی اسے اٹھانی پڑی، قرض اٹھانا پڑا، پھر قرض واپس کرنے کی اس سے محنت کرنی پڑی، اس کے بدلے میں اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اگلا وہ انسان جس کے بارے میں ایک شخص غلام ہے اور لکھ لیتا ہے اتنا کام کروں گا تو آزاد ہو جاؤں گا. وہ اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے اور اس لگن سے کام کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں تاکہ میں اسلام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں. ایسے انسان کی عبادت اور اس کے کام کی لگن، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16ویں انسان کے بارے میں بیان کیا ہے. ایک شخص ہر وقت اس کی نظر ہوتی ہے نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، سورج کو دیکھتا نماز کا ٹائم تو نہیں گزر گیا. یہ فکر، یہ تڑپ کہ نماز نہ گزر جائے، سورج کو دیکھتا ہے نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس فکر کے بدلے بھی اسے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. 17واں وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسا انسان جو قرآن بچپن میں سیکھتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچپن میں قرآن پڑھا بڑھاپے تک پڑھتا گیا، اللہ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے. 18 لوگ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لوگ، ایسا انسان جو اتنا علم سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے علم کی بات کرتا ہے، فوش کوئی نہیں کرتا، لغویات نہیں بولتا، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی میں کوئی معنی ہوتا ہے. بزدل نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسے گالیاں دینا نہیں آتی، یہ نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا، کہ لوگ اگر اس سے استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتا، اس کی زبان میں لکنت ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ فخریہ کلمات اور گھمنڈ اور غرور کے بول نہیں سکتا، بول سکتا کیونکہ زبان اللہ نے اس کو بھی دی، لیکن وہ خاموش اس لیے ہوتا ہے حلم اور بردباری کو، متانت کو، سنجیدگی کو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں. ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اگلا انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن سائے میں ہوگا، 20واں انسان جو شخص جتنا صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ بھی قیامت کے لیے سائبان بن رہا ہے. یہ مظلہ اور امبریلا آپ بنا رہے ہیں، جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنی ہی چھتری قیامت کے دن بڑی ہوگی اور آپ اس کے سائے تلے ہوں گے. ویسے تمام روایت کو دیکھا جائے تو 30 سے زائد لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو 20 لوگوں کا تذکرہ آپ نے سنا. اللہ ذو جلال یہی اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.